بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، لرننگ میگزین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری اس ویڈیو کا مقصد ان لوگوں تک معلومات پہنچانا ہے جن لوگوں نے منسٹری آف ڈیفنس یعنی وزارت دفاع میں اپلائی کیا ہوا ہے اور ٹیسٹ کے انتظار میں ہیں۔ آج ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کا ٹیسٹ کب ہوگا اور ٹیسٹ میں کیا کیا پوچھا جانے والا ہے، یعنی سلیبس کیا ہے، اور اس جاب میں ٹیسٹ کے کتنے مراحل ہیں، اور ساتھ ہی ہم حالات حاضرہ یعنی کرنٹ افیئرز کے اہم ترین MCQs پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ واٹ از منسٹری آف ڈیفنس۔ منسٹری آف ڈیفنس کیا ہے؟ منسٹری آف ڈیفنس پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کے انٹرسٹ یعنی مفادات کی حفاظت کر رہا ہے۔ وزارت دفاع میں ملازمتوں کے لیے تحریری اور نفسیاتی امتحانات لیے جاتے ہیں۔ ان امتحانات کو 5 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسکریننگ ٹیسٹ MCQs بیسڈ ہوگا، یعنی اس میں ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوں گے۔ ٹوٹل مارکس 200 ہوں گے، یعنی 200 نمبر کا آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا، اور یہ بالخصوص جن لوگوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ لیکن جو باقی پوسٹ ہیں مثلاً LDC ہے، UDC ہے، SI ہے اور کانسٹیبل وغیرہ ہیں، ان کے لیے 100 نمبر کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا۔ نمبر 2 ڈسکرپٹیو ٹیسٹ۔ جن لوگوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ بھی ہوگا۔ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں ان سے 3 گھنٹے کا پیپر لیا جائے گا جس میں انگلش کے مضامین سے متعلق سوال ہوگا۔ 4 ان کو موضوع یعنی ٹاپکس دیے جائیں گے، ان میں سے انہوں نے 1 پر ایسے لکھنا ہے، اور کرنٹ افیئر سے متعلق ان سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ جنہوں نے سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان سے انگلش کی پریسی کروائی جائے گی اور کرنٹ افیئر سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہے۔ سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں سٹوری رائٹنگ ہوگی جو کہ ایک پازیٹیو ویو میں لکھنی ہوگی۔ جو ٹاپک دیا گیا ہوگا اس پر آپ نے ایک مثبت تحریر لکھنی ہے، مثبت سٹوری لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ میتھس، IQ اور پرسنالٹی کے متعلق کوسچنز ہوں گے۔ ایک آپ کو بکلیٹ دیا جائے گا جس کے 8 حصے ہوں گے، اور آپ نے اس کے سوالات کو سیکنڈز میں فل کرنا ہوگا، اور ایک مثبت سٹوری 6 منٹ کے اندر اندر لکھنی ہوگی۔ چوتھا مرحلہ انٹرویو کا ہے جس میں پینل میں 8 ممبران شامل ہوں گے۔ ان 8 لوگوں میں سے 2 لوگ سائیکولوجیکل ڈاکٹر ہوں گے، یعنی سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے، جو آپ کی نفسیات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ انٹرویو کا دورانیہ 40 سے 50 منٹ تک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر ایک کینڈیڈیٹ سے 40 سے 50 منٹ تک اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ کیونکہ یہ ادارہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے، اس لیے اس میں جو لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں ان کو نفسیاتی طور پر انتہائی اعلیٰ لیول کی جانچ پھٹک کرنے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ 5واں مرحلہ سیکیورٹی کلیئرنس کا ہے اور میڈیکل کا ہے۔ جب آپ انٹرویو پاس کر جائیں گے، انٹرویو پاس کرنے کے بعد آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس سے گزرنا ہوگا۔ سیکیورٹی کلیئرنس کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر تب نکلے گا جب آپ کی سیکیورٹی کلیئر ہوگی۔ سیکیورٹی کلیئرنس کیسے ہوتی ہے؟ ادارہ اپنے خفیہ لوگ آپ کے علاقے، اگر آپ گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے گاؤں میں بھیجے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں بھیجے گا، آپ کے متعلق معلومات کو اکٹھے کرے گا کہ یہ شخص کس طرح کی شخصیت کا حامل ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ کوئی کسی انتشار میں تو ملوث نہیں ہے، کسی تخریبی کارروائی میں تو ملوث نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تمام معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جائیں گی، اور ساتھ ہی ادارہ آپ کے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں سے آپ کی معلومات اکٹھی کرے گا کہ کیا کبھی آپ پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ تو نہیں بنا۔ یہ ہوتی ہے سیکیورٹی کلیئرنس۔ اور اس کے بعد جب آپ کی سیکیورٹی کلیئر ہو جائے گی تو آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملے گا، اور اپائنٹمنٹ لیٹر ملنے کے بعد آپ کا میڈیکل کروایا جائے گا۔ آپ اگر طبی طور پر یعنی میڈیکلی فٹ نکلے تو آپ کو فائنلی
ادارے میں ملازمت دے دی جائے گی۔ آئیے ہم طائرانہ نظر سے سلیبس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سلیبس میں اسلامک اسٹڈیز شامل ہے اور ساتھ غیر مسلموں کے لیے ایتھکس کا مضمون شامل ہے، جس میں سے 10% آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کے 200 نمبر کا پیپر ہوتا ہے تو 20 سوالات پوچھے جائیں گے، اور 100 نمبر کا ہوتا ہے تو آپ سے 10 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پاک سٹڈیز میں سے 10% پوچھا جائے گا، انگلش میں سے 20% پوچھا جائے گا، جنرل نالج اور میتھ میں سے 20% پوچھا جائے گا، کمپیوٹر سائنس میں سے آپ کو 20% پوچھا جائے گا، لیکن کمپیوٹر سائنس ہی آپ کا جاب ریلیٹڈ ہے، یعنی جاب سے ریلیونٹ مختلف قسم کے اور کویسچنز بھی ہوں گے، اور یہ ٹوٹل 40% کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسلامیات میں 10% سے کیا پوچھا جائے گا؟ اسلامیات میں انفارمیشن اباؤٹ ہولی قرآن، قرآن پاک سے متعلق معلومات پوچھی جائیں گی۔ بیسک انفارمیشن جو ہیں حدیث اور سنہ سے متعلق پوچھی جائیں گی۔ پلرز آف اسلام یعنی اسلام کے ستون، بیٹلز اسلام کی جنگیں، زکوٰۃ کا نظام، کیلفیٹ، obbligations یعنی فرائض اور اسلام کی ہسٹری آپ سے پوچھی جائے گی۔ پاکستان سٹڈیز میں سے آپ سے 10% پوچھا جائے گا۔ جیوگرافی، ڈیمز اینڈ ڈیزرٹ پاکستان، کنڈیشنل ہسٹری، پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹرز آف پاکستان سنس 1947، 1947 سے آج تک کون کون سے صدور رہے ہیں اور وزرائے اعظم رہے ہیں، کون کون سے صدور اور وزرائے اعظم کا کتنا دور رہا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی آزادی کی جو جد و جہد ہے یعنی پاکستان موومنٹ، اس سے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس 1973 کے آئین سے پوچھی جائیں گی، کتنی امینڈمنٹس آج تک ہو چکی ہیں اور کون کون سی امینڈمنٹس کس سے متعلق تھیں۔ انگلش سے متعلق آپ کے سینٹینس سٹرکچر سے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی کمپلیشن آف سینٹینس، ادھورے سینٹینس آپ کو دیے جائیں گے، وہ مکمل کرنے ہوں گے۔ ووکیبلری سے متعلق ہو سکتے ہیں، سینونیم، اینٹونیم، گرامر، سینٹینس سٹرکچر، کریکٹ سپیلنگ یعنی سپیلنگ ڈس آرڈر، آپ کو غلط سپیلنگ کے ساتھ الفاظ دیے جائیں گے، آپ نے ان الفاظ کو ٹھیک کرنا ہے اور درست سپیلنگ کے ساتھ جو صحیح لفظ ہوگا اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پیئر آف ورڈز پوچھے جائیں گے آپ کو۔ جنرل نالج میں میجر فارسٹس، دنیا کے بڑے بڑے جنگلات، دنیا کے بڑے بڑے ڈیزرٹس، UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اور دنیا کی باقی جتنی بھی عالمی لیول کی آرگنائزیشنز ہیں ان سے متعلق سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان کے سربراہان کون ہیں اور کب اور کس وقت سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ کنٹری اینڈ کیپٹلز اینڈ کرنسی، دنیا کے بڑے بڑے دریا، بڑی بڑی نہریں اور بڑے سمندروں کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مملکتوں کے سربراہان سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں دنیا کے کون کون سے امبیسیڈرز موجود ہیں، کتنے عرصے سے موجود ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ کرنٹ فارن منسٹر کون سے ہیں اور کرنٹ انٹیریئر منسٹر کون سے ہیں، وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے متعلق بھی آپ سے پوچھا جائے گا، جبکہ یہ سوالات آپ کے کرنٹ افیئرز سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کمپیوٹر یا پوسٹ ریلیٹڈ کویسچن، یہ آپ کے تقریباً 40% آئیں گے، یہ آپ کے تقریباً 40% آئیں گے، جس میں بیسک ہارڈ ویئر، ریم اینڈ روم، بیسک ایبریویشنز، MS ورڈ، MS ایکسل، MS پاور پوائنٹ اور شارٹ کٹ کیز سے متعلق پوچھا جائے گا۔ ان سافٹ ویئرز کے مختلف ٹولز سے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور کمپیوٹر کی بیسک ٹرمینالوجی کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ ٹیسٹ ڈیٹ کی اگر بات کریں تو ٹیسٹ کی ڈیٹ کے متعلق منسٹری آف ڈیفنس کی ویب سائٹ سے اتھینٹک معلومات مل سکتی ہیں، اور جو کہ آج بھی ان کی ویب سائٹ پر یہ شائع ہو چکا ہے کہ جو ٹیسٹ کی تاریخ ہے وہ اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے۔ ٹیسٹ کی تاریخ کا ادارہ اعلان کر چکا ہے، لیکن سیلاب زدگان والے علاقوں کی بہتری سے مشروط ہے۔ اگر صورتحال بہتر ہوئی
تو اکتوبر کے آخری ہفتے سے امتحانات کا آغاز ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے کہ ٹیسٹ میں تاخیر ہے یا اپنے وقت پر شروع ہو رہا ہے، www.recruitments.com.pk یہ منسٹری آف ڈیفنس کی ویب سائٹ ہے، اس کو آپ بار بار وزٹ کریں اور آپ کو وہاں سے اتھینٹک معلومات ملیں گی۔ FIA کے موجودہ سربراہ محسن بٹ ہیں اور جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں 22 جولائی 2022 سے سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے 31ویں اور موجودہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہیں، جنہوں نے 11 اپریل 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا ہیں اور 13ویں صدر ڈاکٹر عارف علوی ہیں، جنہوں نے 9 ستمبر 2018 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے کم ترین اور 37ویں فارم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہیں، جنہوں نے 27 اپریل 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر داخلہ فضل الرحمان ہیں اور یہ فضل الرحمان اور ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں، اور کرنٹ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، جنہوں نے 19 اپریل 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان کے 39ویں انٹیریئر منسٹر یعنی وزیر داخلہ ہیں۔ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین خان ممدوٹ ہیں اور 39ویں اور موجودہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہیں، جنہوں نے 27 جولائی 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل ہیں اور موجودہ وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بازنجو ہیں، جن کا تعلق بازنجو فیملی سے ہے اور یہ 22ویں وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں 29 اکتوبر 2021 کو سنبھالی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام صوبہ سرحد ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان ہیں اور موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان ہیں، اور انہوں نے اگست 17 2018 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ ہیں اور موجودہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب ہیں، جنہوں نے 1 دسمبر 2020 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے پہلے وزیر اعظم عبدالحامد خان ہیں اور موجودہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ہیں، جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں 4 اگست 2021 سے سنبھالی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ سر غلام حسین ہدایت اللہ ہیں اور 36ویں اور موجودہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ہیں، جنہوں نے 18 اگست 2018 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے۔ PPP جماعت کا نام ہے اور جماعت کا نام 4P سے بنتا ہے۔ پہلے P سے مراد پاکستان، دوسرے P سے مراد پیپلز اور تیسرے P سے مراد پارٹی اور چوتھے P سے مراد پارلیمنٹیرینز ہے۔ صوبہ سندھ کے پہلے گورنر شیخ GH ہدایت اللہ تھے اور 31ویں آغا سراج درانی ہیں، جنہیں عارضی طور پر چارج دیا گیا تھا جب عمران اسماعیل نے استعفیٰ دیا تھا، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور آغا سراج درانی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے، اور انہوں نے 8 مئی 2022 کو چارج سنبھالا تھا۔ لیکن آج 9 اکتوبر کو کامران تیسوری، جن کا تعلق MQM سے ہے، ان کو بطور گورنر سندھ تعینات کر دیا گیا ہے، اور آج سے 32ویں گورنر سندھ کامران تیسوری ہیں، اور 9 اکتوبر سے 32ویں گورنر سندھ کامران تیسوری ہیں، جن کا تعلق MQM سے ہے۔ پنجاب کے پہلے گورنر
سر فرانسس موڈی تھے اور 48ویں اور موجودہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان ہیں، جنہوں نے 30 مئی 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ KPK کے پہلے گورنر سر جارج کننگہیم تھے اور 34ویں شاہ فرمان ہیں جو کہ موجودہ ہیں۔ انہوں نے 5 ستمبر 2018 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، لیکن ان سے متعلق آپ مزید انٹرنیٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس عبدالرشید صاحب تھے اور پاکستان سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جنہوں نے 2 فروری 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس جسٹس محمد امیر بھٹی تھے اور موجودہ چیف جسٹس جسٹس راحیل کامران ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان تھے اور انہوں نے 3 جنوری 2011 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ ہیں، انہوں نے 28 نومبر 2018 سے اپنی ذمہ داریاں اب تک سنبھالی ہوئی ہیں۔ کرنٹ IG یعنی انسپیکٹر جنرل اسلام آباد پولیس محمد احسان یونس ہیں، جنہوں نے 7 دسمبر 2021 سے اب تک اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف جنہوں نے 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک اپنی خدمات سر انجام دیں، جن کا نام جنرل سر فرینک والٹر میسروی ہے اور پاکستان آرمی کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جن کو اردو میں سالار افواج بری پاکستان کہتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جنہوں نے 29 نومبر 2016 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان نیوی کے سربراہ یا چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی ہیں، جنہوں نے 7 اکتوبر 2020 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر ہیں، جنہوں نے 19 مارچ 2021 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پنجاب کے موجودہ انسپیکٹر جنرل یعنی IG پنجاب پولیس فیصل شاہکار ہیں، جنہوں نے 25 جولائی 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ یعنی موجودہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ہیں، جنہوں نے 19 اپریل 2022 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ سری لنکا نے ایشیا کپ میں پاکستان کو 23 رنز 4 وکٹ سے ہرا کر 11 ستمبر 2022 کو ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ یہاں پر 2002 لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہاں پر 2022 لکھنا تھا۔ Olympian javelin thrower Arshad Nadeem created history as he became the first South Asian to cross the 90-meter barrier in the sport and the first ever Pakistani to claim the athletics gold medal at the Commonwealth Games in Birmingham, Sunday 7th August 2022۔ پاکستان کا فخر ارشد ندیم، جن کا تعلق پنجاب کے ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنو سے ہے، انہوں نے پہلے ساؤتھ ایشین ہونے کا اعزاز حاصل کیا جنہوں نے 90 میٹر بیریئر کو کراس کیا، اور وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیتا۔ اگر آپ کو ہماری دی گئی معلومات اچھی لگی ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہم پہنچ سکے۔ اپنی آراء اور سوالات کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ لکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔